میری زندگی کا ایک بڑا حصہ مختلف ممالک کے سفروں میں گزرا ہے۔ میں دنیا کے تقریباً اکثر بر اعظموں میں گیا ہوں اور اس وقت تک 55 سے 60 ممالک کا سفر وہاں کی حکومتوں، اداروں اور مسلمانوں اور ان کی تنظیموں کی دعوت پر کر چکا ہوں۔ بہت سے ممالک کا سفر میں نے غیر مسلم تنظیموں کی دعوت پر بھی کیا ہے۔ میں قطر کو الحمدللہ مسلمان ملکوں میں، عرب ملکوں میں ایک ممتاز اور منفرد ملک سمجھتا ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ جو ہے، اس کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں؟ شہر کا، گاؤں کا، چھوٹا یا بڑا مدرسہ ہو، آپ کو وہاں پر ایک ہی منہج تعلیمی ملے گا، ایک ہی نصاب تعلیم ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی مدرسے کا نصاب تعلیم اور ہے، کسی کا منہج تعلیمی اور ہے۔ پاکستان میں یہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو دینی تعلیم کا ہے، اور اس کے نصاب میں صرف دینی تعلیم نہیں ہے، عصری تعلیم بھی ہے۔ یعنی میٹرک تک ہمارے ہاں سیکولر ایجوکیشن بھی لازم ہے، جس میں ہم انگلش، سائنس، ریاضی، اردو، مطالعہ پاکستان، کمپیوٹر سائنسز یہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اور ہم کیا ایسا ممکن ہے کہ مستقبل میں اب یہ وفاق کے پڑھے ہوئے یا مولوی ان کی کا ایک میدان ہے، وہ امام بنیں گے یا کہیں عربی اسلامیات کے ٹیچر بنیں گے یا کوئی اس طرح کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے آگے کوئی یونیورسٹی ٹائپ کی چیز قائم کرے وفاق اپنی نگرانی میں، جہاں یہ علماء مختلف فنون میں داخلہ لے کر چند سالوں کا کورس ہو، کوئی انجینئر بنے، جیسے انجینئر یا ڈاکٹر یہ لوگ 4 سالہ کورس کر کے عالم بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج ہمارے درمیان پاکستان کی ایک انتہائی معروف شخصیت حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ جامع خیر المدارس ملتان کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دینی مدارس کا سب سے بڑا اور مضبوط نیٹ ورک وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں۔ آپ وزارت اوقاف مرکز عبداللہ بن زید کی دعوت پر قطر تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت کو آپ کے سامنے کچھ پند و نصائح اور کچھ سوالات کے لیے آنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمائی اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے علم و فضل سے اور ان کی قیمتی نصیحتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب حضرت سے چند گزارشات اور چند سوالات کروں گا، انشاءاللہ جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا قطر کا یہ تقریباً دوسرا تیسرا دورہ ہے، تو اس دوران آپ نے قطر کو دیکھا، قطر کو کا آپ نے سیر کیا، لوگوں سے ملے، تو قطر آپ کو کیسا لگا؟ کیونکہ آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، تو اس تناظر میں قطر کو آپ نے کیسے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے تمام ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر سکوں۔ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ مختلف ممالک کے سفروں میں گزرا ہے۔ میں دنیا کے تقریباً اکثر بر اعظموں میں گیا ہوں اور اس وقت تک 55 سے 60 ممالک کا سفر وہاں کی حکومتوں، اداروں اور مسلمانوں اور ان کی تنظیموں کی دعوت پر کر چکا ہوں۔ بہت سے ممالک کا سفر میں نے غیر مسلم تنظیموں کی دعوت پر بھی کیا ہے۔ سفر وسیلہ ظفر ہے، اور سفر ایک خود بہت بڑا استاد ہے، اور سفر سے انسان کے علم میں، معلومات میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح ذرائع علم میں کتاب ہے، اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا بھی ہے،
اور اسی طرح پر استاد ہیں، مختلف ذرائع علم ہیں، تو سفر بھی علم کا ایک بڑا مضبوط اور مؤثر ذریعہ ہے۔ بالکل۔ میں نے دنیا کے کئی ممالک دیکھے ہیں، اور اس میں الحمدللہ قطر میں بھی اس سے پہلے تقریباً 4 سے 5 مرتبہ آ چکا ہوں، یہاں مختلف مؤتمرات میں بھی آ چکا ہوں۔ میں قطر کو الحمدللہ مسلمان ملکوں میں، عرب ملکوں میں ایک ممتاز اور منفرد ملک سمجھتا ہوں۔ ایک تو الحمدللہ یہاں پر جو امن و امان ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، مثالی ہے، اور امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو دعائیں کی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی کی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دیجیے، اس لیے کہ اگر یہاں امن ہوگا تبھی دنیا بھر سے، اطراف عالم سے، اکناف عالم سے یہاں عمرے کے لیے، حج کے لیے لوگ آئیں گے، اور بیت اللہ کی آبادی امن سے مشروط ہے۔ امن ہوگا تو خانہ کعبہ کا طواف بھی ہوگا، یہاں عبادت بھی ہوگی اور حج بھی ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، خلیل اللہ ہیں، تو انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، اور اس کی برکت سے الحمدللہ آپ دیکھیں شہر مکہ شہر امن ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوسرا حوالہ میں دیتا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ سے تو مدینہ منورہ حضور کے زمانے میں ہجرت کر کے آ گئے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد پھر جب وہ خلیفہ بنے تو وہ کوفہ چلے گئے، اور انہیں مدینہ طیبہ سے ریاست کے مرکز کو تبدیل کیا کوفہ کی طرف۔ پوچھا گیا کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ کے امن کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب ایسے حالات ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مدینہ منورہ کا امن متاثر نہ ہو جائے، یہاں کوئی خون ریزی نہ ہو، تو میں مدینہ طیبہ کا سے دور ہونا، جدائی تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر مدینہ منورہ کے امن پر میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو امن کی خاطر انہوں نے مدینہ طیبہ کو چھوڑا اور کوفہ تشریف لے گئے۔ بہرحال میں یہ بات اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ قطر میں امن ہے، صاف ستھرا ملک ہے، ایک قانون اور ضابطہ یہاں پر موجود ہے، اور پھر یہاں میں نے ماشاءاللہ بہت دینی ماحول بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر آپ کو اور ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ اگر اپنے دین پر، اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں کی فضا میں، یہاں کے ماحول میں ایک کبھی بھی آ کر مجھے اجنبیت اور بیگانہ پن محسوس نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ جیسے ہم اپنوں کے اندر ہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں قطر کو دیگر ملکوں سے الحمدللہ کئی اعتبار سے منفرد اور ممتاز سمجھتا ہوں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قطر کے اندر میں یہاں کے امیر محترم کو اور یہاں کے تمام حضرات کو اس پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ فکر مند رہتے ہیں دنیا میں امن کے لیے، تنازعات کو حل کرنے کے لیے، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے درمیان بلکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اور خود اگر غیر مسلموں میں آپس میں کوئی ہے اور اس میں کوئی قطر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو دنیا کے امن کی فکر کرتے ہیں، تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف ممالک کے درمیان جو فاصلے اور دوریاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں قطر کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ قابل تحسین سمجھتا ہوں، اور میرا یہ حالیہ سفر وزارت اوقاف قطر اور مرکز عبداللہ بن زید کی دعوت پر ہے، اور انہوں نے الحمدللہ مختلف جگہ پر مساجد میں جو دروس رکھے ہیں، مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ یہ مختلف ممالک کے اہل علم کو یہاں بلاتے ہیں تاکہ ہمارے یہاں کے مسلمانوں کو دینی رہنمائی ملے۔ میرا حالیہ دورہ قطر مرکز عبداللہ بن زید وزارت الاوقاف قطر کی دعوت پر ہے، اور میں صمیم قلب سے وزارت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے قطر آنے کی دعوت دی، اور مختلف
مساجد میں دروس کا انعقاد کیا ہے، اور مجھے یہ معلوم کر کے بھی خوشی اور مسرت ہوئی کہ الحمدللہ قطر میں مختلف ممالک کے اہل علم حضرات کو وقتاً فوقتاً دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ یہاں آ کر یہاں کے مسلمانوں کی رہنمائی کریں اور ان سے ملاقات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں پر دین کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں یہ آپس کے تعلقات کا بھی ذریعہ ہے، اس لیے کہ تعلقات جو ہوا کرتے ہیں وہ مختلف ممالک کے درمیان صرف حکومت کی سطح پر نہیں ہوتے بلکہ عوام کی سطح پر بھی ہوتے، اداروں کی سطح پر بھی ہوتے، اور وہی تعلقات مستحکم، مفید اور مضبوط ہوتے ہیں جس کی جڑیں عوام میں بھی ہوں، اور جو عوام اور پبلک کی سطح پر بھی ہوں، مختلف اداروں کے درمیان بھی ہوں۔ تو میرا یہ سفر صرف افادے کی نظر سے نہیں ہے بلکہ استفادے کی غرض سے بھی ہے، یعنی میں کچھ دینے کے لیے ہی نہیں بلکہ بہت کچھ لینے اور سیکھنے کے لیے بھی آیا ہوں، کیونکہ انسان زندگی کے آخری مرحلے تک سیکھتا رہتا ہے۔ اچھا حضرت، ماشاءاللہ آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو پاکستان میں اسی طرح اور بھی مختلف بورڈ ہیں، وفاق السلفیہ ہے یا اور بھی ہیں، تو ان میں وفاق المدارس العربیہ جو ہے اس کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات ہمیں اگر فراہم کریں تو آپ کا شکریہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، یہ پاکستان کے دینی مدارس و جامعات کی ایک قدیمی اور ایک مؤثر تنظیم ہے۔ 1959 میں یعنی 1959 میں وفاق المدارس کا قیام عمل میں آیا، اور اس وقت میں جو ہمارے اکابرین تھے انہوں نے یہ ضرورت سمجھی کہ دینی مدارس کو ایک لڑی میں پرویا جائے اور اس کو تسبیح کے دانوں کی طرح اکٹھا کیا جائے، ان میں وحدت قائم کی جائے اور ان میں تنظیم ہو۔ دو بنیادی مقصد تھے وفاق المدارس کے قیام کے۔ ایک مقصد تھا دینی مدارس میں وحدت اور تنظیم، کہ تاکہ دینی مدارس ایک دوسرے سے مربوط بھی ہوں، منظم بھی ہوں، متحد بھی ہوں۔ دوسرا مقصد تھا مدارس کے نصاب تعلیم کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، کہ ہمارا نصاب تعلیم وہ جامع ہو اور وہ ہماری موجودہ دور کی ضروریات کو بھی پورا کرتا اور اس کے بارے میں بھی رہنمائی ہو۔ تو الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو قیام ہے یہ 1959 میں ہوا، اور آج 2025 ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 60 سے 65 سال کا دورانیہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی انفرادیت ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو مختلف مدارس و جامعات کے وفاق ہیں یہ ان میں سب سے پرانا ہے، سب سے قدیمی ہے۔ دوسرا اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ بڑا وفاق ہے۔ اس کے ساتھ جو ملحق مدارس ہیں اس وقت ان کی تعداد تقریباً 25,000 ہے، جن میں ابتدائیہ سے لے کر عالمیہ تک کے مدارس ہیں، کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک ہیں، اور پھر ان میں جو زیر تعلیم طلباء ہیں ان کی تعداد تقریباً 3.5 ملین ہے، یعنی 35 سے 40 لاکھ طلباء اور طالبات ہیں۔ تو یہ سب سے پرانا بورڈ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اور یہ سب سے زیادہ الحمدللہ منظم اور آرگنائز بھی ہے۔ اس وفاق المدارس کی برکت سے پاکستان کے تمام مدارس میں نصاب تعلیم کی وحدت آئی ہے، یعنی آپ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک چلے جائیں، شہر کا، گاؤں کا، چھوٹا یا بڑا مدرسہ ہو، آپ کو وہاں پر ایک ہی منہج تعلیمی ملے گا، ایک ہی نصاب تعلیم ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی مدرسے کا نصاب تعلیم اور ہے، کسی کا منہج تعلیمی اور ہے۔ یہ منہج تعلیمی کی وحدت یہ وفاق المدارس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جبکہ آپ عصری تعلیم کے اداروں کو دیکھیں تو ایک ہی شہر کے ایک ہی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو اسکول قائم ہے ہر ایک کا نصاب دوسرے سے مختلف ہے۔ تو وحدت نصاب تعلیم، پھر وحدت نظام تعلیم، تمام مدارس ایک ہی مہینے میں ان کے اندر تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ہی مہینے میں تعلیم کا اختتام ہوتا ہے۔
وحدت امتحان، تمام مدارس کے اندر امتحان ایک وقت میں ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں امتحان شروع ہوتا ہے، ایک ہی وقت پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی 7 لاکھ طلبہ اور طالبات امتحان دیں گے وفاق کے نظم کے تحت، کیونکہ وفاق آخری سال کا امتحان لیتا ہے۔ عام طور پر پہلے سال کا امتحان مدارس لیتی ہیں، یا جو بچے قرآن کریم کے بھی کامل حافظ نہیں ہوا کرتے ان کے امتحان بھی وفاق نہیں لیتا، وہ کامل الحفظ طلباء کا لیتا ہے۔ ابھی جو امتحان دینے والے ہیں 7 لاکھ طلبہ ہیں، ان میں 40-45 ہزار وہ ہیں جو عالم بن رہے ہیں، ماجسٹر شہادت العالمیہ جو لینے کا امتحان دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حفاظ ہیں وہ اس سال 1,16,000 قرآن کریم کے حافظ تیار ہوئے، جن میں 20,000 بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظہ بنی۔ اگر میں یہ کہوں کہ تمام ممالک اسلامیہ میں کوئی تنظیم اور ایک نیٹ ورک ایسا نہیں ہے جس کے تحت اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ اور عالم تیار ہوتے ہوں جتنے کہ وفاق المدارس میں۔ اگرچہ پاکستان میں وفاق المدارس السلفیہ بھی ہے، تنظیم المدارس بھی ہے، رابطۃ المدارس بھی ہے، وفاق المدارس شیعہ بھی ہے، لیکن یہ جو 5 وہاں بڑے بورڈ ہیں ان میں سب سے بڑا بورڈ جو ہے وہ الحمدللہ وفاق المدارس کا ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ وفاق المدارس ایک قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے، اور یہی الحمدللہ سب کو جوڑے ہوئے بھی ہے۔ ہم نے الائنس اور اتحاد قائم کیا تمام مکاتب فکر کے مدارس کی تنظیموں کا، جس کا نام اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان ہے۔ اس کے صدر بھی وہی ہوں گے جو وفاق المدارس کے صدر اور رئیس ہوں گے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ وفاق المدارس کے رئیس بھی ہیں، اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے رئیس اور صدر بھی ہیں۔ میں الحمدللہ سیکرٹری جنرل ہوں اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا ترجمان ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ وفاق المدارس تمام مسلمان ملکوں کے اندر اور نان مسلم ملک جہاں پر دینی تعلیم کا نظم قائم ہے وہاں اس کی نظیر نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو دینی تعلیم کا ہے، اور اس کے نصاب میں صرف دینی تعلیم نہیں ہے، عصری تعلیم بھی ہے، یعنی میٹرک تک ہمارے ہاں سیکولر ایجوکیشن بھی لازم ہے، جس میں ہم انگلش، سائنس، ریاضی، اردو، مطالعہ پاکستان، کمپیوٹر سائنسز یہ بھی پڑھاتے ہیں، اور ہمارے مدارس میں فنی تعلیم بھی ہے جس میں ہم کمپیوٹر کورسز بھی کراتے ہیں، ہم اپنے طلباء کو الیکٹرک کا کورس بھی سکھاتے ہیں، بچیوں کو ہم کوکنگ، کھانا بنانا، کپڑے سینا، سلائی یہ بھی، اور کمپیوٹر کورس بھی کراتے ہیں تاکہ ان کے پاس ایک ہنر بھی ہو۔ تو الحمدللہ وفاق المدارس کی خدمات اظہر من الشمس ہیں، اس کی وجہ سے نصاب میں وحدت آئی، نظام تعلیم میں وحدت آئی، نظام امتحان میں وحدت آئی، اور پھر امتحان جب ایک ہوتا ہے تو مقابلہ بھی ہوتا ہے، یعنی گاؤں کا مدرسے کا طالب علم شہر کے بڑے مدرسے کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، ایک ہی سوالیہ پرچہ ہوتا ہے۔ اب گلگت میں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ کراچی کے مقابلہ کر رہا ہے، کراچی کے طالب علم کے ساتھ ملتان کا طالب علم مقابلہ کر رہا ہے، تو اس میں الحمدللہ پورے ملک میں پوزیشنیں آتی ہیں اور صاف اور شفاف نظام ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ اس نے مدارس میں اتحاد پیدا کیا، مدارس میں ربط پیدا کیا، مدارس کی تحفظ اور بقا کا اس نے انتظام کیا۔ اس لیے کہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا آج جو دین اسلام ہے، اس دین اسلام کی بقا جو ہے وہ دینی تعلیم کی وجہ سے ہے، اور دینی تعلیم کی جو بقا ہے وہ مدارس کی وجہ سے ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے اور کہا گیا اور درست کہا گیا کہ اسلام کی بقا جو ہے وہ دینی مدارس کی وجہ سے ہے، اور دینی مدارس کی وجہ سے الحمدللہ یہ وفاق، اور دینی مدارس کی بقا وفاق المدارس کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اداروں کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، اور ان اداروں کو اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائے۔ حضرت ایک آخری سوال ہے، الحمدللہ ہم سب وفاق کے پڑھے ہوئے، تو ہمارے یہاں دورہ حدیث کے بعد کچھ حضرات تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث اس طرح کے شعبے میں جاتے ہیں، پھر وہاں تخصص کرتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مستقبل میں اب یہ وفاق کے پڑھے ہوئے یا مولوی ان کی کا ایک میدان ہے، وہ امام بنیں گے یا کہیں عربی اسلامیات کے ٹیچر بنیں گے یا کوئی اس طرح کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے آگے کوئی یونیورسٹی ٹائپ کی چیز قائم کرے وفاق اپنی نگرانی میں، جہاں یہ علماء مختلف فنون میں داخلہ لے کر چند سالوں کا کورس ہو، کوئی انجینئر بنے، جیسے انجینئر یا ڈاکٹر یہ لوگ 4 سالہ کورس کر کے عالم بنتے ہیں، تو اسی طرح کا کوئی مختصر کورس ہو جس میں ایک عالم جب وفاق سے فارغ ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت صلاحیت ہوتی ہے،
تو وہ پھر 4 سالہ کورس کر کے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا کوئی اس طرح کا شعبہ اپنائے کہ کل کو اسے اپنے زندگی کے معمولات چلانے میں ضرورت اور اس کے حد تک مطلب وہ اس پیشے کو بھی اختیار کرے. کیونکہ بہت سے علماء فارغ ہونے کے بعد بیچارے ویسے پڑے ہوتے ہیں. اب یہاں قطر سے بہت سے لڑکے گئے، فارغ ہو کے آئے اور فوج میں یا اور کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تدریس وغیرہ کے مواقع نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دو ضرورتیں ہیں مسلمانوں کی. ایک ضرورت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس دین کا ضروری اور بنیادی علم ہونا چاہیے. علم دین حاصل کرنے کے 2 درجے ہیں، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ. اتنا دین کا ضروری علم جس سے حلال حرام جائز ناجائز فرض واجب کا پتہ چلے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا فرض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہاں لفظ علم اگرچہ مطلق آیا مگر مراد مطلق نہیں ہے. علم دین کا مراد ہے، یہ نہیں کہ مطلق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر مطلق علم مراد ہوتا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم نہ فرماتے، علی کل انسان فرماتے. اس لیے کہ میڈیکل کا، سائنس کا، جغرافیہ وغیرہ کا علم جیسے مسلمان کی ضرورت ہے وہ غیر مسلم کی بھی ضرورت ہے، وہ ہر انسان کی ضرورت ہے. تو آپ نے جب علی کل انسان نہیں بلکہ علی کل مسلم فرمایا تو معلوم ہوا کہ علم سے مراد وہ ہے جو مسلمان کی ضرورت ہے. وہ علم ہے دین کا، وہ علم ہے شریعت کا، وہ علم ہے اسلام کا، وہ علم ہے قرآن و حدیث کا. تو یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کے درجے میں اتنا علم ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایک ہے علم دین کا فرض کفایہ کا درجہ، یہ فرض عین کا تھا. فرض کفایہ کا وہ ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم، کہ ایک چھوٹی جماعت جائے، وہ علم حاصل کر کے آئے اور اپنے علاقے میں آ کر اس علم کو پھیلائے اور پہنچائے. یہ فرض کفایہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان 16 سال 17 سال پڑھے اور عالم بنے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے بھی سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، عصری تعلیم کے ادارے ہیں، وہاں پر اسلام کی بنیادی تعلیم ضرور آئے، بیسک ایجوکیشن ضرور آئے، تاکہ جو بڑی تعداد مسلمانوں کی ان اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ اپنے دین سے نہ واقف نہ ہو، وہ کم از کم فرائض واجبات کا اس کو پتہ چلے اور حلال و حرام کا پتہ چلے. دوسری بات، جو ہمارے مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر جو ہماری عصری تعلیم ہے اس کی بنیادی معلومات ہونا بھی ضروری ہے. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میٹرک تک ارادہ ہے آئندہ ایف اے تک، انٹرمیڈیٹ تک، کیونکہ اب بنیادی تعلیم 12ویں تک ہو گئی ہے. تو ہمارے طلباء جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے پاس عصری تعلیم بنیادی طور پر ہو. اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے، تخصصات ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو مدارس کے اندر تو یہ ہے کہ میٹرک کے بعد علوم دینیہ میں ماہر بن رہا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے تو اس کے ادارے موجود ہیں. لیکن یہ بات آپ نے درست فرمائی کہ ہم اس کی بھی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہم اپنے سکول بھی بنائیں، کالج بھی بنائیں، یونیورسٹیاں بھی بنائیں. ابتدا ہم سکولوں سے کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد مدارس کی بجائے سکولوں میں پڑھتی ہے. اب سکول میں جو پڑھ رہی ہے تو اس کے بعد تو بھی دین کا ضروری علم ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے وفاق المدارس کی طرف سے مدارس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ الحمدللہ آپ نے ہر علاقے میں ضرورت کے مطابق مدرسے بنا لیے، اب آپ سکول بھی بنائیں اور وہاں پر بچوں کو بہترین عصری تعلیم بھی دیں تاکہ وہ بچے کم از کم مسلمان ہوں اور اسلام کا بنیادی علم ہو. لیکن آگے یہ بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہمارے جو دورہ حدیث سے فارغ طلباء ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں اور جوہر قابل ہوتے ہیں، ان کو ہم آج کے زمانے کے مطابق بھی چند چیزوں کا کورس کرا دیں تاکہ وہ رجل العصر بن جائیں، وہ آج کے زمانے کے آدمی بھی بن جائیں. یہ منصوبہ بھی زیر غور ہے، اس پر بھی مشاورت ہے. انشاءاللہ ہم ایسے اپنے ہی جامعات میں ایسے کورس شروع کریں گے یا مستقل اس کے لیے ادارے بنائیں گے اور انشاءاللہ یونیورسٹیاں بنائیں گے تاکہ ہمارے طلباء دورے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں میڈیکل کی، وہاں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، جدید معاشیات اور جدید چیزوں کی تعلیم حاصل کر لیں تاکہ ان کی محنت کے میدان جو ہیں وہ
مزید بڑھ جائیں، وہ صرف چند میدانوں تک محدود نہ رہیں بلکہ ان کا میدان محنت وسیع ہو جائے، انشاءاللہ اس پر بھی توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے انتہائی باعث سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان مبارک کلمات کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔